میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں۔ اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے، اس لیے کہ یہ قومی چور ہے، یہ عوام کا چور ہے، غریبوں کا چور ہے، مزدوروں کا چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے۔ اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے، اس نے عوام کا حق کھایا ہے، اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب آپ جو آج کل گلی گلی میں دہائی دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، میاں صاحب آپ یہ لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے نکالا اور کیوں نکالا۔ ذرا سب کھل کے ہنسے سارے۔ مداری سن لو میری بات کہ تمہاری ٹھگی اور تمہاری چوری جو ہے پوری قوم جانتی ہے، اور یاد رکھنا جتنے مرضی اپنے بنکر میں بیٹھو، ایک دن آئے گا، انتخابات کا دن آئے گا، جب انشاءاللہ قوم تم سے حساب لے گی۔ ان ٹھگوں سے لوٹی ہوئی دولت ان کے پیٹوں سے نکال کر قوم کے حوالے کریں گے۔ ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام جماعت چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حقیقتیں عمران خان نے سرعام کی ہیں ان کا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی وجود نہیں ملتا، کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثلا کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ تو پانی ہے اور میں آگ ہوں، وہ قاتل ہے اور ہم مقتول ہیں، وہ اپریسر ہے ہم وکٹم ہیں۔ تو اس وقت عمران خان ہمیں یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ سب ایک ہی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، ہضم نہیں ہوتی تھی ہمیں کہ یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں۔ ان کی تو نسلیں ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے مطلب ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کا انہوں نے خون بہایا ہے، ایک دوسرے کو ایسے الفاظ سے انہوں نے یاد کیا اور تعبیر کیا ہے کہ اس کے بعد ان کا ملنا بالکل ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ مگر پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا جس کا ہم کبھی سوچ بھی نہ سکتے تھے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں عمران خان کے ویژن کو، عمران خان کی عقل کو، فہم کو اور فراست کو، جس نے 10 سال پہلے اس بات کا یعنی تجزیہ کر لیا تھا، احاطہ کر لیا تھا۔ اور میرے خیال میں یہ باتیں کر کے عمران خان نے اپنی سیاسی کامیابی کی اسی وقت بنیاد رکھ دی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ اس بنیاد کے اوپر میں ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہوں گا۔ اسی وجہ سے اسے 1 سیٹ ملی یا 10 سیٹیں ملی یا 2 سیٹیں ملی، اسے یقین تھا کہ میں نے ضرور کامیاب ہونا ہے، کیونکہ جو کہانی میرے دماغ میں ہے، جو نقشہ میں نے سوچا ہے، جو چیز میرے یعنی تخیل میں ہے، وہ اپنی جگہ بالکل راست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال میں یہی سب سے بڑی کسی انسان کی کامیابی ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے بقول ان کی زندگی میں کبھی بیڈ پیج نہیں آیا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں شاید کبھی بھی نہیں آیا ہوگا بیڈ پیج، اس کی یہ وجہ ہے کہ عمران خان نے کبھی بیڈ پیج کو بیڈ پیج سمجھا ہی نہیں۔ وہ ہر ناکامی کو اور ہر بیڈ پیج کو ایک سیکھنے کی وجہ سمجھتے رہے، ایک سیکھنے کا ذریعہ سمجھتے رہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ وہ طریقہ ہے یا یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے مجھے اپنا دوبارہ سے احاطہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے وہ کچھ کر دیا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو ان کے مخالفین تھے، جو یہ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، یا عمران خان اناڑی ہے، کھلاڑی نہیں ہے، یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے، یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست کرنے کا مطلب ہے حرام کھانا، سیاست کرنے کا مطلب ہے 2 نمبری، سیاست کرنے کا مطلب ہے فراڈ کرنا لوگوں سے، اور ظاہر ہے اس معیار کے اوپر عمران خان پورا نہیں اترتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، کیونکہ انہوں نے سیاست کی جو ڈیفینیشن تھی یا جو اس کے معنی تھے وہ مختلف رکھے ہوئے تھے۔ وہ صدیوں سے دہائیوں سے خاندان در خاندان وہ سمجھتے تھے کہ سیاست کا مطلب ہے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، ان کا حق مارنا، ان کا خون چوسنا۔ تو انہوں نے جو اس وقت عمران خان کے بارے میں کہا تھا کہ عمران خان کو سیاست کے رموز نہیں پتہ یا اس کے اسرار نہیں پتہ، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست کو شکنجہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اس میں جھگڑنا اور ان کی عزت و آبرو، ان کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالنا، اور خاندان در خاندان ان کے اوپر حکومت کرنا۔ تو اس لیے عمران خان چونکہ سب کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی سوچ آزاد تھی، وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ ایسا ہو، وہ اپنے خاندان کو نوازنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے لوگوں کو نوازنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر ظاہر ہے کسی نہ کسی حد تک آپ کو جب شروع میں ایک اقتدار میں آنا ہوتا ہے، طاقت میں آنا ہوتا ہے، تو آپ کو کسی حد تک چھوٹی موٹی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر آپ دن بدن پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ پہلے، جس طرح انہوں نے ابھی کہا 1-2 دن پہلے، کہ پہلے سال میں، دوسرے سال میں، تیسرے سال میں اس بات کا میں نے اندازہ لگایا کہ غلطیاں کیا ہیں اور کہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور چوتھے سال سے پھر ہم نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا۔ جب ہم نے اس کو اپلائی کرنا شروع کیا تو یہ معلوم ہوا
کہ جو سب سے طاقتور ترین حلقے ہیں، جو پاکستان کے محافظ ہیں، جنہوں نے 70-75 سال سے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پاکستان بڑے یعنی کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے رکھوالے ہیں، یہ تو جب ہاتھ ڈالا ان عناصر کے اوپر، ان اسکاٹل کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر کہ جو کہ پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ ہیں، تو یہ سب ایک ساتھ ہو گئے، یہ سب مل گئے، کیونکہ ان سب کا مفاد ایک ہے، ان سب کے آستانے بانے، رشتہ داریاں اور ان کے کاروبار سب مشترک ہیں، تو یہ سب آپس میں مل گئے اور انہوں نے پھر اس شخص کو نکال باہر کیا۔ مگر یہ ہے کہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ کسی حد تک اس بات کو سمجھ چکے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ابھی تک اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، اور تاریخ ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے تاریخ کی درست سمت میں صحیح جگہ پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت معین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کے اوپر اس چیز کو ادا نہیں کرتے اور آپ اس وقت کے اوپر وہاں پر موجود نہیں ہوتے تو پھر تاریخ آپ کو دوسرا موقع نہیں دیتی۔ یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یعنی اس پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ پانی اس کو ضرور اچھال دیتا ہے، اس کو ایک آخری موقع دیتا ہے۔ اگر وہ اس آخری موقع کے اوپر اپنی جان نہیں بچاتا تو پھر پانی ہمیشہ کے لیے اس کو غرقاب کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی یہ ایک وائٹل مومنٹ ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے جس موقع پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، اور ہم نے یہ جو عمران خان کی وجہ سے ہمیں یہ جو عقل آئی ہے، جو ایک عام آدمی کو روشنائی ملی ہے، اس کو سیاسی فہم ملا ہے، اس کا شعور جو ہے اجاگر ہوا ہے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، ورنہ شاید ہمیں کبھی تاریخ معاف نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔